نامور کالم نگار مجیب الرحمان شامی اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور پاکستان قومی اتحاد کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک طرف وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اپنے ساتھیوں عبدالحفیظ پیرزادہ اور مولانا کوثر نیازی کے ساتھ میز پر تشریف فرما تھے، تو دوسری جانب مولانا مفتی محمود، نوابزادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر عبدالغفور براجمان تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ میز چوکور تھی یا گول، خیال یہی ہے کہ گول ہوگی۔ جب ہم پلہ جماعتوں یا گروپوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے لیے گول میز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ برے صغیر کی سیاسی روایت یہی ہے۔ گول میز کا کمال یہ ہے کہ اس کے ذریعے بڑے چھوٹے یا اونچے نیچے کی تمیز مٹ جاتی ہے، سب شرکاء کا مرکزی نقطے سے ایک سا فاصلہ ہوتا ہے اور سب میں برابری کا احساس موجود رہتا ہے۔ بات ذرا دور چلی گئی۔ عرض یہ کرنا تھا کہ وزیر اعظم بھٹو اور ان کے حریف مذاکرات کی میز بچھا چکے تھے۔ وزیر اعظم کی اپنی پارٹی پر گرفت بھرپور تھی۔ وہ جب کوئی بات کرتے تو پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کرتے۔ انہیں کوئی خدشہ لاحق نہیں ہوتا تھا کہ ان کے رفقا ان سے اختلاف کریں گے یا ان کی بات رد کر دیں گے، جبکہ ان کے حریفوں کا معاملہ الٹ تھا۔ تینوں شرکا علل ترتیب اپنے اتحادی بندوبست کے صدر، نائب صدر اور سیکرٹری جنرل تھے، لیکن ایک 9 رکنی کونسل کے سامنے جواب دے۔ مذاکرات میں جو بھی پیش رفت ہوتی یا نہ ہوتی، وہ جا کر اپنے باقی ماندہ 6 ارکان یا ستاروں کو رپورٹ کرتے۔ ان میں ایئر مارشل اصغر خان، شاہ احمد نورانی اور میر بلخ شیر مزاری جیسے دیو شامل تھے۔ ایک ایک نقطے بلکہ شوشے پر انہیں مطمئن کرنا پڑتا۔ نتیجتاً یہ ہماری سیاسی تاریخ کے مشکل ترین مذاکرات بن گئے تھے، جن میں مذاکراتی نمائندوں کے پاس مختار نامہ عام نہیں تھا۔ مذاکرات کے بعد پروفیسر عبدالغفور اور مولانا کوثر نیازی میڈیا کو بریف کرتے اور سوالات کا سامنا بھی کرتے۔ یوں بعض اوقات ایسے گوشے سامنے آ جاتے جن کو چھپا کر رکھنا مقصود ہوتا تھا۔ میں نے اپنے جوان سال بھتیجے عامر ضیاء شامی کے ساتھ لاہور سے راولپنڈی کا رخ کیا، چند سال پہلے جو اللہ کو پیارے ہو چکے۔ ہمارے پاس سرخ رنگ کی ایک لشکیلی مزدا کار تھی جسے عامر چلاتے تھے۔ یہ کار اپنے مرحوم دوست میجر ریٹائرڈ سعید روانہ سے خریدی گئی تھی، جو 1965 کی لڑائی کا ایک روشن کردار تھے۔ ستارہ جرت انہیں عطا ہوا تھا۔ ہمارے ہفت روزہ میں کالم بھی لکھتے تھے۔ ان کا جوش و جذبہ ایک ایک لفظ سے ٹپکا پڑتا تھا۔ وہ اپوزیشن کو آگے بڑھانے کے حربوں پر غور کرتے رہتے تھے۔ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ ہوا تو نیلا گنبد لاہور سے نکلنے والے پہلے جلوس کی قیادت ایئر مارشل اصغر خان کو کرنا تھی کہ اس وقت وہی مرجع خلائق تھے۔ میجر ٹوانا میرے پاس آئے اور اس بات پر زور دیا کہ ایئر مارشل کو گرے میں قرآن مجید ڈال کر میدان میں آنا چاہیے کہ یہ تحریک اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے شروع کی جا رہی ہے۔ میں اپنے دفتر پرانی انارکلی سے ان کے ساتھ اٹھا اور فین روڈ پر میاں محمود علی قصوری مرحوم کی رہائش گاہ کا رخ کیا، جہاں ایئر مارشل ٹھہرے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ میجر ٹوانا کی پیش کردہ تجویز پر گفتگو ہوئی اور ایئر مارشل اس کے قائل ہو گئے۔ اگلے روز وہ نیلا گنبد جلوس کی قیادت کے لیے پہنچے تو قرآن کریم کا نسخہ زیب گلو تھا۔ اس ایک بات سے کارکنوں کے اندر لڑنے مرنے کا جو جذبہ ابھرا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ عزیزم عامر شامی کے ہمراہ راولپنڈی پہنچے اور چودھری ظہور الہی مرحوم کی رہائش گاہ پر ڈیرہ جما لیا۔ اس زمانے میں جب بھی راولپنڈی جانا ہوتا تھا، چودھری صاحب کی میزبانی خیر مقدم کے لیے موجود ہوتی تھی۔ چودھری صاحب کی رہائش گاہ کے بالائی حصے میں ایک بیڈ روم کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ پاکستان قومی اتحاد کے قانونی ماہرین کی ٹیم یہیں ٹھہری ہوئی ہے۔ جناب خالد ایم اسحاق اور عامر رضا خان دونوں سے ملاقات ہوئی۔ عامر رضا ان دنوں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ تھے اور چند ہی روز پہلے کوٹ لکھپت جیل لاہور سے رہا ہوئے تھے۔ وہاں ان کی ہمسائیگی کا شرف بھی حاصل رہا تھا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان اسلام آباد میں تھے۔ ان سے اور قومی اتحاد کے دوسرے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہونے لگی۔ ہر روز کہیں نہ کہیں عشائیہ ہوتا اور
तबादला ख्याल का मुरगन सिलसिला जारी रहता। बहुत जल्द वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो लोग थे जो मुज़ाकरात के जरिए नए इंतखाबात तक पहुंचना चाहते थे और दूसरी जानिब भुट्टो साहब की बतौर वजीर आज़म मौजूदगी में इंतखाबी मशक को लाहासिल समझने वाले मोर्चाजन थे। एक दिन नवाबजादा साहब ने मुझे और ज़ैड सुलहरी साहब अब मरहूम को याद किया और एयर मार्शल की मुज़ाहमत की तफसील बयान की। उन्होंने हमें मजबूर किया कि जाकर उनसे बात करें ताकि दस्तूर से बालातर किसी इकदाम का रास्ता रोका जाए। ज़ैड सुलहरी साहब के साथ एयर मार्शल के करीबी ताल्लुकात थे और मुझे भी उनकी न्याजमंदी का शर्फ हासिल था। मुज़ाकरात के आगाज से पहले जब एयर मार्शल और दूसरे नजरबंद रहनुमाओं की रिहाई अमल में आई तो कोट लखपत जेल में उनके साथ हमनशीनी का शर्फ मुझे हासिल था। जेल में उनका रूममेट होने की वजह से उनके साथ ताल्लुक में मजीद गहराई पैदा हो गई थी। हम एयर मार्शल की खिदमत में हाजिर हुए और उनके साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। एयर मार्शल भुट्टो साहब की मौजूदगी में मुनसिफाना इंतखाबात का कोई तस्वुर कबूल करने पर तैयार नहीं थे। बात किसी न किसी तौर संभाली गई। डेडलॉक खत्म हुआ। गाड़ी फिर रेंगने लगी। 2-3 रोज गुजरे होंगे कि मैंने लाहौर वापसी का इरादा कर लिया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान को भी इतला कर दी कि एक चक्कर लगा कर आता हूँ। उस दिन शायद जुलाई की 4 तारीख थी। चौधरी जहूर इलाही मरहूम की रिहाइश गाह ही पर महवे आराम था और अगली सुबह लाहौर रवाना होने का पुख्ता इरादा कर चुका था कि रात गए टेलीफोन की घंटी बजी। सरदार अब्दुल कयूम खान की रिहाइश गाह काका जी हाउस पर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के रहनुमाओं का इजलास खत्म हो चुका था। नवाबजादा साहब फोन पर थे। उनके अल्फाज कुछ इस तरह के थे, आपके दोस्त फिर नाराज हो गए हैं, आप कल वापस ना जाएं। हाँ में जवाब दिए बगैर चारा ना था। सुबह उठे तो मालूम हुआ कि फौज ने हुकूमत संभाल ली है। कुछ ही देर में बिरादरम सऊद साहिर भी तशरीफ ले आए। सब लोग तफसील मालूम करने के लिए बेचैन थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि टेक ओवर को लीड कौन कर रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जनरल ज़ियाउल हक के अलावा किसी ग्रुप ने बगावत न कर दी हो या जनरल ज़ियाउल हक को एक तरफ करके किसी और जनरल ने इक्तदार न संभाल लिया कि जनरल मौसूफ वजीर आजम भुट्टो के जानिसार और वफादार तस्वुर होते थे। इस गुमको के आलम में सऊद साहिर साहब ने नारा मारा के उठिए, ISPR चलते हैं। फौरन गाड़ी में बैठे और 15-20 मिनट बाद हम कर्नल सईद सालिक के सामने थे। इन दिनों ISPR के दफातर बैरकों में थे और आज की शानो शको उनका थी। सदीक सालिक अपने दफ्तर में बैठे कुछ लिख रहे थे। पूछा, क्या लिख रहे हैं? जवाब मिला, तकरीर। किसकी? चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की। वो कौन है? मौलवी ज़ियाउल हक। वो जनरल ज़ियाद साहब को मौलवी साहब कहकर पुकारते थे। हम सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे।